جب بھی اردو ادب کا نام آتا ہے نا تو سب سے پہلے ذہن میں غالب، میر یا اقبال کی شاعری گونجنے لگتی ہے نا؟ لیکن کبھی سوچا ہے کہ اردو نثر کی کہانی کیا ہے؟ وہ شاعری جتنی مشہور کیوں نہیں ہو پائی؟ آئیے آج اسی کم سنی ہوئی لیکن بہت ہی دلچسپ داستان کی تہیں کھولتے ہیں۔ اور یہی سوال، یہی وہ گتھی ہے جسے آج ہم سلجھانے کی کوشش کریں گے۔ یہ ایک طرح کا تاریخی معمہ ہے کہ بھئی جس زبان کی شاعری ستاروں سے باتیں کر رہی تھیں، اسی زبان کی نثر اتنی دیر تک زمین پر کیوں رینگتی رہی؟ اچھا، تو شروع میں حالات کچھ ایسے تھے کہ اردو ادب کا سارا میدان شاعری کے لیے ہی بنا ہوا تھا۔ اس وقت کا جو سماجی اور ثقافتی ماحول تھا نا، اس میں کمال فن یہی سمجھا جاتا تھا کہ آپ اپنے خیالات کو شعروں میں ڈھال دیں۔ نثر کو تو بس ایک ضرورت کی چیز سمجھا جاتا تھا، کوئی بڑی آرٹ فارم نہیں۔ اب اس تاخیر کے پیچھے کچھ ٹھوس وجوہات بھی تھی۔ معاشرے میں ایک جمود تھا، ایک ٹھہراؤ، نئے خیالات آسانی سے پنپ نہیں رہے تھے، لوگ لکیر کے فقیر بنے ہوئے تھے، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ خیالات کو پھیلانے کے جو ذریعے ہوتے ہیں جیسے پرنٹنگ پریس وغیرہ، وہ تو تھے ہی نہیں۔ تو نثر کیسے آگے بڑھتی؟ تو پھر اس جمود کو توڑا کس نے؟ یہاں کہانی میں آتے ہیں صوفیہ۔ انہوں نے محسوس کیا کہ اگر اپنے روحانی اور فلسفیانہ پیغامات کو عام لوگوں تک پہنچانا ہے تو شاعری کے ساتھ ساتھ سیدھی سادی زبان میں بات کرنی ہوگی، اور بس یہیں سے اردو نثر کا اصل سفر شروع ہوا۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے 15ویں صدی میں دکن سے۔ خواجہ بندہ نواز گیسو دراز نے ابتدائی قدم اٹھایا، پھر میرا جی شمس الاشاق اور ان کے بعد ان کی نسل نے اس کام کو آگے بڑھایا۔ تو یوں سمجھیں کہ جنوبی ہند یعنی دکن اردو نثر کا پہلا گہوارہ بنا۔ اور یہ بات بڑی دلچسپ ہے کہ اردو نثر کی جو ابتدائی نشوونما ہوئی وہ شمالی ہند کے ادبی مراکز جیسے دلی یا لکھنؤ میں نہیں بلکہ دکن میں ہوئی۔ وہیں پر اس نے اپنے پاؤں جمانا شروع کیے، اور وہیں پر اردو نثر کا پہلا بڑا شاہکار تخلیق ہوا، اور وہ شاہکار تھا سبرس۔ 1635 میں ملا وجی نے یہ کمال کی کتاب لکھی۔ یہ کوئی عام کہانی نہیں تھی، یہ ایک علامتی داستان تھی جس میں عقل، دل، عشق اور حسن جیسے خیالات کو جیتے جاگتے کرداروں کی شکل دی گئی تھی۔ یہ اردو نثر کے لیے ایک بہت بہت بڑی تخلیقی چھلانگ تھی، اور اس بات کا اندازہ خود ملا وجی کے اپنے الفاظ سے لگائیے۔ وہ کتنے فخر سے کہہ رہے ہیں کہ ان سے پہلے ہندی یعنی اردو زبان میں اس انداز سے اتنے گہرے موضوعات پر کسی نے قلم نہیں اٹھایا۔ یہ ان کے کام کی جدت اور انفرادیت کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ اچھا، اب کہانی ایک بالکل غیر متوقع موڑ لیتی ہے اور سیدھا پہنچتی ہے کلکتہ۔ یہاں انگریزوں نے فورٹ ولیم کالج قائم کیا، اور یقین کیجئے یہی کالج اردو نثر کو ایک نیا معیاری روپ دینے کا سب سے بڑا محرک ثابت ہوا۔ یہاں ہمیں دو بالکل الگ الگ انداز نظر آتے ہیں۔ دیکھیں، کالج سے پہلے کی نثر بڑی رنگین، بھاری بھرکم الفاظ اور قافیوں سے بھری ہوتی تھی، جسے مقفع و مسجع کہتے ہیں۔ اسے سمجھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں تھی۔ اس کے بالکل برعکس فورٹ ولیم کالج نے ایک ایسا انداز اپنایا جو سادہ تھا، رواں تھا اور بالکل عام فہم تھا۔ کیونکہ کالج کا مقصد کوئی ادب تخلیق کرنا تھا ہی نہیں، ان کا مقصد تو بڑا سیدھا سادہ تھا۔ جو برطانوی افسر یہاں آ رہے ہیں انہیں مقامی زبان سکھائی جائے، اور اس کے لیے انہیں ایسی کتابیں چاہیے تھیں جن کی زبان بالکل صاف، سیدھی اور آسان ہو۔ اس کام کے لیے کالج نے پورے ہندوستان سے بہترین ادیبوں کو اکٹھا کیا، میر امن، حیدر بخش حیدری اور بہت سے دوسرے۔ ان لوگوں نے فارسی اور دوسری زبانوں کی مشہور کہانیوں کو آسان اردو میں ترجمہ کیا، اور ان کی کتابیں، خاص طور پر میر امن کی باغ و بہار، آنے والے وقت کے لیے اردو نثر کا ایک نیا معیار بن گئیں۔ تو فورٹ ولیم کالج نے بنیاد تو رکھ دی، لیکن نثر کا سفر ابھی مکمل نہیں ہوا تھا۔ اب اسے صرف نصابی کتابوں سے نکل کر جدید دور کی گفتگو، بحث مباحث سے اور عام لوگوں کے اظہار کا ذریعہ بننا تھا۔ اور اس مرحلے پر میدان میں اترے مرزا غالب۔ انہوں نے اپنے خطوط میں جس بے تکلفی اور بول چال والے انداز کو اپنایا، اس نے جیسے نثر میں ایک نئی جان ڈال دی۔ غالب نے دکھایا کہ علمی اور ذاتی باتیں بھی بناوٹی زبان کے بغیر سیدھے سادھے انداز میں کی جا سکتی ہیں۔ اور پھر آئے سر سید احمد خان، جنہوں نے آ کر اس عمارت کو مکمل طور پر کھڑا کر دیا۔
اپنے رسالے تہذیب الاخلاق کے ذریعے انہوں نے یہ ثابت کر دیا کہ اردو صرف کہانیاں سنانے یا خط لکھنے کی زبان نہیں، بلکہ یہ سائنس، سیاست اور سماجی اصلاح جیسے جدید موضوعات پر بات کرنے کی بھی پوری طاقت رکھتی ہے۔ ان کی بدولت اردو نثر ادب کے دائرے سے نکل کر جدید علم اور فکر کا ایک بہت بڑا ہتھیار بن گئی۔ تو یہ تھی اردو نثر کے ارتقاء کی کہانی، صوفیہ کی خانقاہوں سے لے کر سر سید کے علمی مضامین تک۔ لیکن آخر میں ایک سوال، ذرا سوچئے، اگر اردو نثر کی سمت فورٹ ولیم کالج کے منتظمین کے بجائے خود غالب جیسے شاعر طے کرتے، تو آج ہماری اردو نثر کا رنگ ڈھنگ کیسا ہوتا؟ کیا یہ کچھ مختلف نہ ہوتی؟